سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات صائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ جن کا تعلق سورۃ الفاطر سے ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کمال قدرت کا ذکر فرمایا کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، جس نے ملائکہ کو اپنا پیغام بر بنایا اور جس نے ملائکہ کو پروں والا بنایا، کسی کو 2 کسی کو 3 کسی کو 4 اور جس کو چاہے وہ زیادہ دے، وہ ہر چیز پہ قادر. پھر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما کے سمجھا دیا تھا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ جس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیں کوئی بند نہیں کر سکتا. وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اگر اللہ اس رحمت کو روک لیں تو کوئی اس کو بھیجنے والا نہیں. ہر چیز پہ اللہ تبارک و تعالی غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. اس کے بعد اللہ نے تنبیہ فرمائی اپنے بندوں کو کہ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میرے بندو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. یاد کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کا شکر کرو. صرف یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا، اللہ نے تمہیں رزق دیا، اللہ نے آسمان و زمین بنا کے تیرے لیے آسانیاں پیدا کی. حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جس نے کچھ بنایا ہو؟ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے روزی دیتا ہو؟ اور یہ دلائل سے واضح ہو گیا کہ اور کوئی نہیں، لا الہ الا ہوا، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، کوئی مالک کوئی خالق کوئی رازق نہیں مگر اللہ. تو جب یہ باتیں واضح ہو گئیں، دلائل سے ثابت، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کدھر دوڑے جا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت میں لگ گئے ہو. اب آگے اگلی آیات میں اللہ نے میرے محبوب رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ حضور آپ غمگین نہ ہوں. اگر کفار مکہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی رسالت نہیں مانتے، آپ کی نبوت نہیں مانتے، آپ کی دعوت نہیں مانتے،
آپ کی تکذیب کرتے ہیں، کبھی آپ کو ساحر، کبھی شاعر، کبھی مجنون کہتے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ آپ کی تکذیب کرے، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول گزرے ان کی بھی تکذیب کی گئی۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جو بھی داعی آئے گا، حق کی دعوت دے گا، لوگ اس کو جھٹلائیں گے، لوگ اس کی مخالفت کریں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام چیزوں نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، پھر ہم ان سے خود نمٹیں گے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ نے فرمایا میرے بندو یاد رکھو اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، ہر حال میں قیامت ہوگی، ہر حال میں تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ کی دربار میں پیشی ہوگی، حساب ہوگا، وزن اعمال ہوگا، نامہ اعمال ہوں گے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگانی کا دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اس دھوکے باز کے دھوکے میں نہ الجھ جاؤ، یعنی شیطان کے دھوکوں میں نہ پڑو جو یہ کہتا ہے بھی کسی نے نہیں اٹھنا، کوئی قیامت نہیں، کوئی معاد نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، کھاؤ پیو عیش کرو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، دشمن کو دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تو اس لیے پکارتا ہے کہ وہ اپنی جماعت کو جہنم میں لے جائے، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عرض کیا تھا کہ مولا میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، حتیٰ کہ ان کو جہنم میں پہنچاؤں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا الذین کفروا لہم عذاب شدید، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر پہ مر گئے، یاد رکھو چونکہ کافر توبہ کر رہے، مسلمان ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے اور موت ایمان پہ آ گئی، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا ثواب بھی ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا وہ شخص جس کو اس کے برے اعمال جو ہیں اچھے کر کے اس کی نگاہوں میں دکھائے گئے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، مشرک سمجھتا ہے میں اچھا کر رہا ہوں، قبر پرست سمجھتا ہے میں اچھا کر رہا ہوں، اہل بدعت جو بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ اچھائی تو وہ ہوتی ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تصدیق ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دیں، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیں۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، ان کے ایمان نہ لانے پر آپ اپنی جان کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ آپ کے ذمے تبلیغ ہے، آپ کے ذمے دعوت ہے، آپ کے ذمے حق بات کا پہنچانا ہے۔ آگے جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے ان کو ہدایت مل جائے گی، اور جن کے مقدر میں گمراہی ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ تعالی کے علم میں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا، اللہ کی ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتی ہے اور ہوائیں اٹھاتی ہیں پھر بادل بنتے ہیں۔ فسقناہ الی بلد میت، پھر ان بادلوں کو ہم ایک مردہ شہر پہ لے جاتے ہیں۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر وہاں پانی برسا کے اس مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ مشاہدہ تمہارے سامنے ہے کہ زمینیں بنجر پڑی ہیں، بارش آتی ہے تو زمینوں سے سبزہ نکل آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس سبزے کو اگانے پہ قادر ہے، تو وہ مرنے کے بعد تمہیں بھی دوبارہ قبروں سے اٹھانے پہ قادر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیج سے اتنے بڑے بڑے کھیت بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک گٹھلی سے اتنی بڑی کھجور کا درخت بنا دیتا ہے، تو اللہ تیرے مرنے کے بعد تمہیں بھی قبروں سے اٹھا دیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں کذالک النشور، اسی طرح پھر ہوگا تمہارا اٹھایا جانا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص چاہتا ہے کہ مجھے دین اور دنیا و آخرت میں عزت ملے تو سب تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، وہ جس کو چاہے ذلت دے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف پاک کلمہ اٹھتا ہے۔ والعمل یرفعہ، اور عمل صالح جو ہے وہ اس کو اٹھا کے اللہ کے عرش پر پہنچاتا ہے۔ کلمہ طیب سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیب سے مراد سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی تسبیح ہے، تحمید ہے، تمجید ہے، تحلیل ہے۔
اور اعمال صالحہ گویا اس کے اٹھانے کے لیے سواری ہے۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ وہ لوگ جو ہیں جن لوگوں نے تدابیر کی ہیں بری دنیا کے اندر، ان کے لیے عذاب سخت ہے۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور یہی ان کی تدبیر جو ہے ان کے لیے باعث ہلاکت ہے، وہی لوگ ہیں جو ہلاک ہونے والے ہیں۔ واللہ خلقکم، پھر فرمایا کہ جیسے زمین سے اللہ کھیتیاں پیدا کرتا ہے، واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ کیا معنی؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ ثم من نطفۃ، اس کے بعد اللہ نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر اللہ نے تمہارے جوڑے بنا دیے کہ مرد بھی ہے عورت بھی ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، پھر ان کے آگے رشتے ہوتی ہیں، توالد ہے، تناسل ہے، توادد ہے، تحابب ہے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، کوئی حامل حمل نہیں اٹھاتی مگر اس کے علم میں ہے، اور کوئی حامل وضع حمل نہیں ہوتا مگر اس کے علم میں ہے۔ وما يعمر من معمر، جس کی عمر ہم بڑھاتے ہیں، ولا ينقص من عمره، اور جس کی عمر ہم گھٹاتے ہیں، الا فی کتاب، مگر وہ لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ کیا معنی ہے؟ یاد رکھو علماء نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میری عمر زیادہ ہو جائے، میرے رزق میں برکت پڑ جائے، فلیصل رحمہ، اپنے اقارب اور ارحام کی وہ پوری فرما برداری کرے، یعنی والدین ہیں، اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے صلہ رحمی کرے، تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے رزق میں بھی برکت دیتے ہیں، عمر میں بھی برکت دیتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث میں وضاحت آ گئی کہ عمر میں برکت کا کیا معنی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی اگر اس بندے نے اپنے والدین کی اقارب کی فرما برداری کی تو عمر 100 سال، نہ کی تو 60 سال، تو لہذا دونوں چیزیں پہلے سے تقدیر میں اور کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ عمر بڑھا دیا جانے کا معنی یہ نہیں ہوتا، اگر عمر 100 ہے تو 100 ہے، 50 ہے تو 50 ہے، نہ وہ بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے، لیکن عمر کا بڑھا دیا جانا کیا معنی؟ اللہ اس میں برکتیں ڈال دیتے ہیں کہ تھوڑے وقت کے اندر اللہ اس سے زیادہ کام لے لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض علماء نے فرمایا اللہ اس کو اولاد دے دیتے ہیں، اولاد صالح بنا دیتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال جاری رہتے ہیں، اولاد اس کے لیے طواف کر رہی ہے، عمرہ کر رہی ہے، حج کر رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، خیرات کر رہی ہے، تو اس کے والدین کو ثواب پہنچ رہا ہے، تو گویا ان کے نہ ہونے کے باوجود بھی گویا وہ دنیا میں موجود ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب ابن آدم کی موت آتی ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، الا ان ثلاث، 3 چیزیں ہیں جو ختم نہیں ہوتی۔ صدقۃ جاریۃ، اپنی زندگی میں کوئی مدرسہ بنا گیا، کوئی سرائے بنا گیا، کوئی یتیم خانہ بنا گیا، کوئی مسجد بنا گیا، تو وہ جب تک آباد رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا کسی کو علم پڑھا گیا، آگے علم والے طالبوں کے طالب پڑھاتے چلے جائیں گے، قیامت تک اس کا اجر جاری رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، یا اولاد صالح چھوڑ گیا، ہر نماز کے بعد دعائیں مانگ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے والدین پہ رحمت فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ معنی ہوتا، اس لیے اللہ نے فرمایا ہر چیز ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے، ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ سب کچھ جو ہے اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آج کے سبق میں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي البحران هذا عذب فرات صائغ شرابه وهذا ملح أجاج۔ اللہ نے فرمایا کہ 2 دریا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ھذا عذب فرات صائغ شرابہ، یہ میٹھا دریا ہے،
اس کا پانی جو ہے بڑا پینے میں لذت دینے والا ہے، میٹھا ہے، ذائقے دار ہے۔ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ نمکین ہے، کڑوا ہے، کھارا ہے، کیا کبھی یہ برابر ہو سکتی ہے؟ صاف بات ہے کہ برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قرآن بار بار ہمیں دلائل کے ساتھ بلاتا ہے۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، اللہ نے فرمایا میرے بندے، ایک بندہ ایمان والا ہے، اطاعت والا ہے، اور ایک فاسق ہے، فاجر ہے، کیا کبھی یہ برابر ہو سکتی ہے؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی دفعہ مثال ما یستوی الاعمی ولا البصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، اللہ نے فرمایا میرے بندے غور کر، ایک اندھا ہے، ایک دیکھنے والا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اندھیرا ہے، ایک روشنی ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک دھوپ ہے، ایک سایہ ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک زندہ ہے، ایک مردہ ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ صاف جواب ہے کہ نہیں ہو سکتے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ مومن زندہ ہے، کافر مردہ ہے، وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان والا جو ہے، توحید والا نور پہ ہے اور کافر اندھیرے میں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے جو ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، احوا کے اندھیرے، احداث کے اندھیرے، ابتداء کے اندھیرے، ان کو نکال کے نور ایمان نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو کبھی نور اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، کبھی اور مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو، کبھی موحد اور مشرک بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک خدا کو ماننے والا اور 1,00,000 قبروں پہ جھکنے والا، ایک محمد مدنی کی سنت پہ چلنے والا، ایک بدعات میں ڈوب جانے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یاد رکھیں، آدمی ایک سنت پہ عمل کر لے اور ساری رات بدعت میں پڑا رہے، وہ گمراہی ہے اور یہ سنت اس کے نجات کا ذریعہ۔ اس لیے اللہ فرماتا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، کیا یہ دونوں دریا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھا ہے، سَائِغٌ شَرَابُهُ، اس کا پانی پینے میں بڑا لذیذ ہے، وَهَذَا مِلْحٌ، اور یہ نمک والا ہے، اجاج، کڑوا ہے، سمندر کا پانی ہے، کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اللہ فرماتی ہیں کہ ان ہر دو دریاؤں میں سے تم تاکلون کھاتے ہو گوشت تر و تازہ، لحمن طریا وتستخرجون حلیۃ، اور نکالتے ہو زیور، تلبسونہا، جس کو تم پہنتے ہو۔ کیا معنی؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں دریاؤں میں تمہارے لیے تر و تازہ گوشت رکھا ہے۔ کیا معنی گوشت سے کیا مراد ہے؟ مچھلی۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، طَرِيًّا مانا تازہ، لحم مانا گوشت، کہ ہم نے ان دونوں دریاؤں میں تمہارے لیے تازہ گوشت رکھا ہے۔ دیکھیں نا، مچھلی سمندری پانی کھارے میں بھی ہوتی ہے، میٹھے پانی میں بھی ہوتی ہے، اور اللہ نے اس کو گوشت کیوں کہا ہے؟ یاد رکھو، دیکھیں نا قرآن میں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو فرما سکتے تھے نا کہ ہم نے تمہارے لیے حوت پیدا کی ہے، مچھلی پیدا کی ہے۔ آیا نہیں قرآن میں حضرت یونس کا قصہ، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اور ان کو مچھلی نے نگل لیا؟ تو اللہ یہاں بھی تو فرما سکتے تھے نا وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ حُوتًا،
لیکن فرمایا وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، گوشت کھاتے ہو اور تر و تازہ گوشت۔ علماء نے فرمایا اس طرف اللہ نے اشارہ کر دیا کہ بکرا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ہرن ہے، ہرنی ہے، مرغی ہے، ہر چیز تیرے ذبح کرنے کی محتاج ہے، جب تک ذبح نہ کرو تو کھانا حرام ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا تمہیں دریا میں نے بنا بنایا گوشت دیا ہے جسے ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے اللہ نے اس کو فرمایا لحمن، کہ ہم نے تمہیں گوشت دیا ہے۔ تو اب گوشت کو تو کوئی ذبح نہیں کرتا نا، ذبح تو جانور کو کرتا ہے، تو اس کو اللہ نے گوشت فرما دیا، اشارہ کیا کہ مچھلی تمہارے ذبح کرنے کی بھی محتاج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ وہ بڑے لوگوں کا دور تھا، ادھر حضرت سفیان ابن عیینہ تھے، امام ابو حنیفہ تھے، امام ظفر تھے، امام ابی یوسف تھے، امام محمد ابن ابی حسن الشیبانی تھے، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے ائمہ دین تھے۔ کیوں؟ تابعین کا دور تھا، صحابہ کے بعد تابعین کا دور ہے اور خیر القرون کا دور ہے۔ ایک آدمی نے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ، حضرت سفیان ابن عیینہ کو حدیث کے ساتھ تو بڑا تعلق تھا لیکن فقہ سے زیادہ تعلق نہیں تھا۔ علم ہوتا ہے نا، کسی کو فقہ سے شوق ہے، کسی کو حدیث میں، کسی کو تفسیر میں، کسی کو اصول حدیث میں، کسی کو اصول تفسیر میں، کسی کو اسماء الرجال میں، کسی کو تاریخ میں، یہ اللہ کی دین ہے۔ ایک آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے قسم کھائی تھی کہ واللہ لا آکل اللحم، خدا کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا، لیکن میں نے مچھلی کھا لی، تو میری قسم ٹوٹ گئی یا قسم رہ گئی؟ آپ نے فرمایا قسم ٹوٹ گئی ہے تمہاری، تم جا کے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تم نے قسم توڑ دی۔ اس بیچارے کو اللہ عالم کو شبہ تھا یا شک تھا، کیونکہ آج کل مسئلے پوچھنے والا بھی یہ دیکھتا ہے نا کہ فائدہ کس مولوی سے ہوگا، جس سے فائدہ ہوگا بس اسی سے مسئلہ پوچھ لیں گے۔ وہ جناب آ گیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، اس نے کہا حضرت میں نے قسم کھائی تھی کہ واللہ لا آکل اللحم، خدا کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا، میں نے مچھلی کھائی ہے، تو میری قسم ٹوٹ گئی ہے؟ پر میں نہیں، کوئی قسم نہیں ٹوٹی۔ اس نے کہا حضرت عجیب بات ہے، اب میں تو مصیبت میں آ گیا نا، سفیان ابن عیینہ اتنا بڑا عالم ہے، محدث ہے، امام ہے، وہ کہتے ہیں قسم ٹوٹ گئی، آپ کہتے ہیں نہیں ٹوٹی، میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا بہرحال میری تحقیق ہے، ہر عالم کی اپنی تحقیق ہے، میری تحقیق میں تمہاری قسم نہیں ٹوٹی، باقی تمہاری مرضی ہے۔ اب اس کو فائدہ نظر آ رہا تھا کہ 10 مسکینوں کو کھانے سے بچ رہا ہے، وہ پھر پہنچ گیا حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا، اس نے کہا حضرت میں تو مشکل میں آ گیا، آپ فرماتے ہیں قسم ٹوٹ گئی ہے اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قسم نہیں ٹوٹی ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو حضرت سفیان ابن عیینہ غصے میں آ گیا، انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قسم نہیں ٹوٹی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب امام ابو حنیفہ کو اتنی جرت ہو گئی ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کی بھی مخالفت کرتا ہے، جا کے اس کو کہہ دو کہ قرآن میں لکھا ہے کہ تاکلون منہ لحما طریا، اللہ فرماتا ہے کہ ان 2 دریاؤں سے میں نے تمہارے لیے گوشت بنایا ہے تر و تازہ، تو لحمن، تو لحم اللہ نے مچھلی کو کہا ہے، اور تم نے بھی قسم کھائی تھی کہ لا آکل اللحم، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اللہ نے مچھلی کو قرآن میں گوشت کہا، تمہاری قسم ٹوٹ گئی۔ اب ابو حنیفہ قرآن کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ اچھے وقت تھے تو تمہارے ہماری طرح کے جھگڑے تو نہیں تھے نا، آج کل تو بس یہ ہے نا کہ یہ کافر اور یہ کافر اور وہ کافر اور وہ کافر، فاتحہ نہیں پڑھی تو کافر اور رفع نہیں کیا تو کافر، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا۔ اور جتنے صحابہ نے نہیں کیا پھر ان کا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا بھی تو کرو نا کفر کی مشین چلاتے ہوئے۔
وہ اچھا دور تھا، وہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت امام صاحب تو بگڑ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے لحمن طرین، اللہ نے جب قرآن میں مچھلی کو لحم کہا ہے تو امام حنیفہ کیسے قرآن کی مخالفت کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کچھ ایسا کرو، 2-4 دن کفارہ نہ دینا مسکینوں کا، 2-4 دن صبر کرو، ٹھہر جاؤ، امام صاحب غصے میں ہیں، بزرگ ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں تو صبر کرنا چاہیے، تو 2-3 دن کے بعد آنا، پھر مسئلہ سمجھاؤں گا میں۔ 2-3 دن کے بعد آ گیا، آپ نے اپنا ایک شاگرد اس کے ساتھ کر دیا، فرمایا سفیان بن عیینہ سے جا کے مسئلہ پوچھو، کہو کہ حضرت میں نے قسم کھائی ہے واللہ لا انام علی الفراش، مجھے اللہ کی قسم ہے میں فراش پہ یعنی بستر پہ نہیں سوؤں گا، میں زمین پہ تو سوتا ہوں، میری قسم ٹوٹ گئی یا نہیں ٹوٹی؟ اب صاف بات ہے کہ سفیان بن عیینہ کہے کہ نہیں ٹوٹی، بھئی تم قسم کھائی بستر پہ نہیں سوؤں گا، تم زمین پہ سوتے ہو، بستر پہ تو نہیں سوتے۔ اور جب امام صاحب یہ جواب دے تو پھر تم نے یہ قرآن کی آیت پڑھنی ہے اور اس کے بعد کہنا ہے کہ امام حنیفہ کہتے ہیں تم قرآن کے بھی مخالفت کرتے ہو۔ اب وہ آئے سفیان بن عیینہ کی خدمت میں، کہا حضرت میں نے قسم کھائی ہے کہ واللہ لا انام علی الفراش، فراش پہ نہیں سوؤں گا، میں زمین پہ سو گیا۔ انہوں نے کہا تیری قسم نہیں ٹوٹی، زمین ہے، فراش ہے۔ انہوں نے کہا قرآن تو کہتے الذی جعل لکم الارض فراشا، قرآن کہتا ہے کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بستر بنا دیا ہے، تم قرآن کی مخالفت کرتے ہو۔ فوراً سفیان بن عیینہ کو سمجھ، انہوں نے کہا یہ تم نہیں کہہ رہے، ابو حنیفہ بول رہا ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ نے جو فتویٰ دیا ہے وہ ٹھیک ہے، اسی کے مطابق عمل کرو، تمہاری قسم نہیں ٹوٹی ہے۔ مجھے بات سمجھ آ گئی کہ امام صاحب نے کہا کہ قسم کھانے والا لغتیں نہیں دیکھتا، وہ منجد نہیں پڑھتا، وہ سیاہ جوہری نہیں پڑھتا، وہ تاج العروس نہیں پڑھتا، وہ عرف و عادات عامہ کو دیکھتا ہے، اور عرف کے اندر مچھلی الگ چیز ہے، گوشت الگ چیز ہے۔ کسی آدمی کو پیسے دو کہ بھئی یہ 10 ریال کی مچھلی لے آؤ، وہ گوشت لے آؤ، کہ بھئی خدا کے بندے میں نے مچھلی کہا تھا، میں نے گوشت تھوڑا کہا تمہیں۔ تو عرف کے اندر چونکہ مچھلی اور گوشت کا فرق ہے، لہذا قسم کھانے والی کی قسم نہیں ٹوٹی ہے۔ جیسے لغت میں فراش تو زمین کو بھی کہا جاتا ہے، بستر کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن عرف میں فرق ہے، زمین پہ سونا الگ بات ہے، بستر پہ سونا الگ بات ہے۔ انہوں نے کہا صدق ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ نے بھی ٹھیک کہا، مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم دونوں دریاؤں سے تمہیں گوشت دیتے ہیں، وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، گوشت دیتی ہیں تر و تازہ۔ تو اس لیے اللہ نے گوشت کہا تاکہ مچھلی کو ذبح نہیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ہاں اگر مچھلی خود پانی کے اندر مر جائے تو وہ حرام ہے۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں نا، ایک مچھلی ہے وہ پانی کے اندر مر گئی، اچھا علامت کیا ہوتی ہے؟ جب مچھلی پانی میں مر جائے نا، الٹی ہو کے تیرتی رہتی ہے پھر، اور اگر اندر نہ مرے تو پھر جو ہے اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دوسری میں نے نعمت تمہیں کیا دی ہے، فرماتے ہیں وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور ان دریاؤں سے تم اپنے لیے ہلیہ، اصل میں کہتے ہیں زیور، یہاں مراد ہے موتی۔ یہ جو اصلی موتی ہے نا وہ بھی سمندر سے نکلتا ہے، لیکن یاد رکھو اصلی موتی جو ہے وہ کھارے پانی سے نکلتا ہے، میٹھے پانی سے نہیں نکلتا۔ لیکن اللہ نے تقریباً دونوں دریاؤں کو فرما دیا ہے، جیسے فرماتے ہیں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اللہ نے فرمایا کہ جیسے ان دریاؤں سے تمہارے لیے موتی اور مرجان نکالتے ہیں، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اصل میں موتی جو ہے وہ کھارے پانی سے نکلتا ہے، میٹھے دریاؤں سے نہیں نکلتا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ میٹھے دریا بھی کھارے میں آگے گرتے ہیں، لیکن آپ جتنے دریا، مثلا آپ کا دریا سندھ ہے، چناب ہے، راوی ہے، سترج ہے، بیاس ہے، فلاں ہے، چلتے 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 کہاں جائے گا؟ سمندر میں جا کے گرے گا، آخر اس کا ڈیلٹا پہنچے گا تو وہی پہنچے گا نا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا تستخرجون، اور نکالتے ہو تم، حلیۃ تلبسونہا، اور یاد رکھو تلبسونہا کا ضمیر مذکر ہے،
کیوں مذکر ہے؟ اس لیے اشارہ ہے کہ مرد بھی اگر موتی پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے، اگر مرد یاقوت پہننا چاہے، ڈائمنڈ پہننا چاہے، ہیرا پہننا چاہے، نیلم پہننا چاہے، مرجان پہننا چاہے، پہننا جائز ہے اس کے لیے۔ تو لیکن سونا چاندی تو عورت کے لیے ہے، موتی جو ہے وہ مرد بھی استعمال کر سکتا ہے، جیسے بٹن میں لگا لیتے ہیں، انگوٹھی میں لگا لیتے ہیں، کفلنگ میں لگا دیتے ہیں، قلم میں لگا دیتے ہیں، سب جائز۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اللہ نے فرمایا دوسری میری نعمت دیکھو، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تو نے دیکھا کشتیوں کو کیسے پانی کو پھاڑتے ہوئے جا رہی ہیں۔ مواخرہ مانا پھاڑنا، کہ کشتی جب چلتی ہے نا تو پانی کو پھاڑتی ہے، کیوں؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا رزق حاصل کر سکو، کہ کشتیاں جا رہی ہیں، سامان آ رہا ہے، جا رہا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں، دوسرے ملک سے تیسرے ملک میں، تاکہ تم رزق حاصل کر سکو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جب تمہیں یہ نعمتیں ملیں تو تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ مانا فرما برداری ہے، شکر کا مانا اللہ کے احکام پہ چلنا ہے۔ صرف شکر زبانی نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ بھائی شکر اللہ تیرا شکر اللہ، لاکھ شکر، لاکھ لاکھ شکر، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ اصل شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے وہ اللہ کے حکم پہ خرچ ہو۔ فرماتی یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، فرماتے ہیں میرے اللہ کی قدرتیں دیکھیں کہ یولج اللیل، رات کو داخل کرتے ہیں دن میں اور دن کو داخل کرتے ہیں رات میں۔ کبھی دن بڑا ہو گیا رات چھوٹی ہو گئی، کبھی رات بڑی ہو گئی دن چھوٹا ہو گیا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج چاند کو بھی تیری ڈیوٹی پہ لگا دیا ہے، اپنے وقت پہ سورج آتا ہے، اپنے وقت پہ چاند آتا ہے۔ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ سورج چاند تارے ایک وقت مقرر تک چل رہے ہیں، جب وہ وقت آئے گا تو سب کچھ ختم۔ اذا السماء انشقت، اور دوسرے مقام پہ فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت، یہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، جب قیامت کا وقت آ جائے گا ستارے بھی گئے، چاند بھی گیا، سورج بھی گیا، آسمان بھی گئے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا رب جس نے دریا بنائے، میٹھا بھی کڑوا بھی، جس نے دریاؤں میں تیرے لیے گوشت کا انتظام کیا، جس نے دریاؤں میں تیرے لیے موتی پیدا کیے، جس نے دریاؤں میں تیرے لیے کشتیاں چلائیں، جس نے تیری دن اور رات کے کاموں کے لیے سورج چاند بنایا، اور جس نے کبھی رات کو دن میں داخل کیا، دن کو رات میں داخل کیا، وہ تیرا رب ہے۔ لہ الملک، یہ ملک اسی کا ہے اور کسی کا نہیں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور اللہ کے سوا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ فرماتا ہے وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اندر جو ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے اس کے مالک بھی نہیں ہیں۔ اور بعد میں فرمایا کہ نہیں، کھجور کو جب دیکھتے ہو نا اس کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا لفافہ چڑھا ہوتا ہے، باریک پردہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہے جن کو تم پکار رہے، ان کے پلے میں تو کھجور کا چھلکا بھی نہیں، وہ تمہیں کیا دیں گے؟ والذین تدعون من دونہ
ما یملکون من قطمیر، وہ مر جائیں تو قبر کی زمین کے بھی مالک نہیں ہیں، وہ اگر مر جائیں تو غسل کے بھی محتاج ہیں، کفن کے بھی محتاج ہیں، دفن کے بھی محتاج ہیں، جنازے کے بھی محتاج ہیں، قبر کے بھی محتاج ہیں، وہ تمہیں کیا دیں گے؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اور ان کو تم پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے نہیں، بت کیا سنیں گے؟ اچھا تم انبیاء کو پکارو وہ بھی تو نہیں سنتے جب تک اللہ حکم نہ دے، ملائکہ کو پکارو وہ بھی تو نہیں سنتے جب تک اللہ حکم نہ دے، اور ملائکہ اور انبیاء ہر جگہ موجود بھی نہیں، ہر وقت موجود بھی نہیں کہ تمہاری پکار سنیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر بفرض محال سن بھی لیں تیری حاجت پوری نہیں کر سکتے جب تک اللہ حکم نہ دے۔ جب تک اللہ حکم نہ دے وہ تو شفاعت بھی نہیں کریں گے، وہ شفاعت تب کریں گے جب اللہ حکم دے گا۔ تو اگر وہ سن لیں تب بھی تمہارے کام نہیں آ سکتے، پہلے تو تیری پکار سنتے نہیں، اگر سن لیں تیری حاجت پوری نہیں کر سکتے، پھر تم اس مالک خالق کو چھوڑ کے اس کے غیروں کے دروازے پہ جاتے ہو تو کیا مانے؟ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرشتوں سے کہیں گے کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں؟ وہ کہیں گے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، سبحانک انت ولینا، مولا ہم تو تیرے غلام ہیں، تیرے بندے ہیں۔ انہوں نے تو شیطان کے کہنے سے یہ باتیں کی، ہمارے کہنے سے تھوڑی باتیں کی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اسی طرح قیامت والے دن اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو فرمائیں گے، عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی خدا سمجھو؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، حضرت عیسیٰ کہیں گے مولا پاک ہے تیری ذات، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو مجھے زیب بھی نہیں دیتی؟ مولا میں تیرا نبی، تیرا رسول، تیرا پیغمبر، تیرا بندہ، میں نے تو تیری توحید کے لیے دعوت دی ہے، میں ان کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے حاجت روا، مجھے مشکل کشا، مجھے خدا سمجھو اور الہ سمجھو اور میری عبادت کرو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہو جن کو تم پکار رہے ہو قیامت والے دن وہی تمہارے منہ پہ تھپڑ ماریں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، جن اولیاء کی قبروں پہ تم سجدہ کرتے ہو وہ اولیاء قیامت میں کہیں گے مولا ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری قبروں پہ سجدے کرو، ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا تھا کہ ہماری قبروں پہ پھولوں کی چادریں چڑھاؤ، ہم نے ان سے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہماری قبروں پہ روزے بناؤ اور سونے کے دروازے لگاؤ اور ہماری قبروں پہ آ کے عرق گلاب سے غسل دو، مولا ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمارے عرس مناؤ، ہم نے تو ان کو نہیں کہا ہے۔ یاد رکھیں اسی لیے قیامت والے دن یہ جتنے غیر اللہ کے پجاری ہیں اللہ کے ولی ان کے مدعی ہوں گے اور ان کو پکڑ کے اللہ کے دربار میں پیش کریں گے کہ مولا ہم نے تو ان سے نہیں کہا ہے، ہم نے تو ہمیشہ تیری عبادت کی دعوت دی ہے، ہم نے ہمیشہ تیری توحید کا سبق دیا ہے، ہم خود تیرے دروازے پہ جھکتے رہے تو ان کو کیسے کہا کہ ہماری قبروں پہ سجدے کرو؟ میرا مولا یہ اندھے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کس کو سجدہ کرتے ہیں، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کس سے مانگتے ہیں، یہ اندھے ہو گئے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ان سے کہا تھا تم ہم سے مانگا کرو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا
ينبئك مثل خبیر۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے تمہیں اللہ سے زیادہ بہتر خبر دینے والا کون ہے جو ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اسی کو مانو، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی الہ ہے، ساری کائنات کا متصرف الامور ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ لا معبود بحق الا هو، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی کی ذات۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہتا جی کہ آخری زمانے میں دعوت دینے والا اور دعوت قبول کرنے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ پتہ نہیں تم نے کہاں سے پڑھا ہے، ہم نے تو نہیں پڑھا بھائی۔ کس نے کہا ہے یہ بات؟ لکھو نا، حدیث میں ہے، کسی بزرگ نے کہا ہے، کیا ہے، کوئی حوالہ، کوئی بات؟ بس جو مرضی ہے خود لکھ دیا، ہم نے تو نہیں پڑھی ایسی بات۔ میری بیوی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما دے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ کہتے جی کہ میں نے اپنے بھائی کا یا اپنے باپ کے لیے عمرہ کرنا ہے تو نیت جو ہے وہ عربی میں ہوتی، اللہ ہر زبان جانتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں، یا اللہ اس عمرے کا ثواب میرے بھائی کو دے، بس ختم ہو گیا۔ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، مغفرت کے لیے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما اور ان کا منزل جو ہے جنت الفردوس بنا دے۔ کہتے جی کہ لوگ حرم سے گلاس جو ہیں وہ لے جاتے ہیں، بہرحال نہیں لے جانے چاہیے، یہ چیزیں وقف الحرم ہوتی ہیں، یاد رکھیں، جیسے ڈبے ہیں، گلاس ہیں، ایک قالین ہیں، فانوس ہیں، اور بھی جو چیزیں ہیں تو یہ حرم کے لیے ہیں، حرم کے علاوہ ان کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا بغیر اجازت کے لے جانے کا تمہیں حق کیا پہنچتا ہے؟ تو بہرحال اللہ کے حرم سے کوئی چیز نہ لے جایا کریں۔ اچھا، پہلے لوگ ہوتے تھے مسجدوں میں لے آتے تھے، اب مسلمان مسجدوں سے لے جاتے ہیں، ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں۔ پہلے مسلمان کوشش کرتے تھے کہ مسجد میں پرچا نہیں ہے، مصلی نہیں ہے، قالین نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لوٹا نہیں ہے، وہ لے آتے تھے۔ اب دیکھا کہ چونکہ زیادہ ہے لہذا لے جاؤ۔ استخارہ جو ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ ہے، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا کما یعلمنا سورۃ من القرآن، کہ حضور ہمیں استخارہ اتنی سختی سے یاد کراتے تھے جیسے قرآن کی آیت یاد کرائی جاتی۔ استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ رات میں، دن میں، جب اللہ موقع دے 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اسی نیت سے استخارے کی نیت۔ جب نماز پڑھ لو تو پھر پہلے درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھ کے وہ دعا استخارہ کتابوں میں موجود ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ وہ دعائیں چونکہ لمبی دعا ہے تم یاد نہیں کر سکو گے، کوئی استخارے والی کتاب لے لیں، اس میں وہ دعا لکھی ہوئی ہے، اور وہاں جب لفظ آتا ہے کہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر،
کہ یا اللہ میرے لیے یہ کام، یعنی میں مکان خرید رہا ہوں، مکان بنا رہا ہوں، شادی کر رہا ہوں، میرے لیے اگر یہ بہتر ہے، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و عاجلہ او عاجلہ فاقدرہ لی فیسرہ لی ثم بارک لی فی، تو اور اگر یہ شر ہے تو اللہ ٹال دے۔ یہ 3 دفعہ دعا پڑھیں اور پھر سو جائیں۔ بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں خواب نظر آئے، صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دل کا رجحان اب اس کام کرنے کو چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ اب اگر دل چاہتا ہے ٹھیک ہے، نہیں چاہتا چھوڑ دیں، 1 رات کریں، دوسری رات کریں، تیسری رات کریں، حتیٰ کہ 7 راتوں تک استخارہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہ معلوم ہو تو بس استخارہ کر کے چھوڑ دیں۔ اگر وہ کام تیرے حق میں بہتر ہے اللہ آسان کر دیں گے، اور تیرے لیے وہ بہتر نہیں ہے اللہ خود بخود ڈال دیں گے۔ کہتے جی کہ چاندی کی انگوٹھی ہے، اس میں پتھر بھی ہے، کام بھی ہوتا ہے، لین دین قرضے میں قیمت کر لو، قیمت کر کے لے لو۔ کہتے جی کہ بعض لوگ فرض نماز کے بعد ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، یا بعض لوگ فرض نماز کے بعد السلام علیکم السلام، یہ بدعت ہے، کوئی حکم نہیں ہے۔ ویسے سلام کرنا جو ہے بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ سلام جو ہے یہ مومن کا تحیہ ہے، حیًّا و میتًا، زندگی میں بھی، موت میں بھی، اور حشر میں بھی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اطعموا الطعام وافشوا السلام، بھوکے کو کھانا کھلایا کرو اور سلام پھیلایا کرو۔ کیا معنی؟ جلدی سے السلام علیکم السلام علیکم، زیادہ سے زیادہ سلام کیا کرو۔ گھر میں جاؤ تو السلام علیکم، بیوی ہے السلام علیکم، گھر والے ہیں السلام علیکم، اسی طرح بڑے ہیں چھوٹے ہیں السلام علیکم۔ اور یہی تحیہ ہے جو قیامت میں بھی ہوگا، جب مومن مومن کو ملیں گے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور اسی طرح ملائکہ بھی سلام کریں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، اور یہی سلام ہے جو اللہ اپنے بندوں پہ بھیجیں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اور مرنے کے بعد بھی السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں ایک آدمی نے کہا السلام علیکم، تم جواب دو وعلیکم السلام ورحمت اللہ، تاکہ زیادہ جواب دو، فحیوا باحسن منہا، اس سے بہتر جواب دو۔ اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، تم کو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی کہ السلام علیکم 10 نیکیاں ملیں گی، کوئی کہ السلام علیکم ورحمت اللہ 20 نیکیاں ملیں گی، کوئی کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں ملیں گی۔ دیکھیں شان والوں کے جواب بھی شان والے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن میرے آقا نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو حضور نے فرمایا کہ بی بی خدیجہ ان جبرائیل یقرئک السلام، جبرائیل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ تو پتہ ہے بی بی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ان اللہ هو السلام ومنہ السلام وعلیک وعلی جبریل السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو بی بی نے کہا واقعی سلام تو اللہ کی ذات ہے نا، سلام والمؤمن اللہ کا نام ہے، اسی کی طرف سے سلامتی ہے، تو آپ پر بھی اور جبریل دونوں پہ سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہوں اور برکات ہوں۔ تو سلام بڑی چیز ہے، لیکن یہ نماز کے بعد السلام علیکم یہ تو بدعت ہے۔ نماز میں آپ نے سلام کر لیا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ، تو اس طرف جتنے مومن ہیں سب کو سلام ہو گیا، اس طرف جتنے مومن ہیں سب کو سلام ہو گیا، ملائکہ کو بھی سلام ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ہاتھ ملانا ہے یہ بدعت ہے، یا اٹھ کے گلے ملنا جو ہے یہ بدعت ہے۔
کہتے ہیں جی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق بہرحال آپ ان سے پوچھ لیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، خط لکھ کے جواب لے لیں. سب کی تحقیق میں نے تو نہیں کرنی ہوتی نا. ایک آدمی موجود ہے، اس کا باقاعدہ چینل ہے، کام کر رہے ہیں. ان کی بمبئی کے اندر باقاعدہ ایک اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی ہے. تو ان کو آپ خط لکھ کے پوچھ لیں گے جی آپ کا کیا مسلک ہے، آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، بس وہ آپ کو جواب دے دیں گے. ضروری تو نہیں نا کہ ہر کام دوسرا کر کے تمہیں دے. وہ بندہ بھی موجود، تم پوچھنے والے بھی موجود. یا تو وہ فوت ہو گیا ہو، ہم اس کی کتابیں پڑھیں، معلوم کریں کہ جی وہ کون تھا. جب آدمی موجود ہے، خط لکھو، ای میل بھیجو اور میسج کر دو، جواب دے دے گا ماشاءاللہ. مچھلی دریا میں کی بلیڈ کی وجہ سے پتہ نہیں، بہرحال جو دریا کے اندر مر گئی وہ حرام ہے. اگر کوئی آدمی مکے میں رہتا ہے، اس کو کتنے عرصے کے بعد عمرہ کرنا چاہیے؟ نفلی عبادت ہے، اس کی مرضی ہے، جب چاہے کرے، نہ کرے اس کی مرضی ہے، نہ کرے. العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک اللہ گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں. اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ بار بار عمرے کرنے والے کے اللہ گناہ مٹا دیتے ہیں. تو بہرحال اچھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تو عادت مبارک تھی، جب بال تھوڑے سے 5-7 دن کے بعد نکل آتے تو عمرہ کر لیتے تھے کہ چلو جی بال نکل آئے، اس طرح بھی پھروا لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے. تو یہ تو میرا بھائی آپ کی اپنی ہمت ہے کہ جتنا اللہ توفیق دے کر لو، جتنا توفیق نہ دے. ایسے بھی لوگ ہیں. ایک دفعہ میں نے سفر کیا تھا دمام ریاض، تو جس ٹیکسی میں آ رہا تھا اور ڈرائیور کو میں نے کہا بھائی راستے میں میقات ہے، میں نے احرام باندھنا ہے، مہربانی کر کے ذرا میقات پہ گاڑی روک. انہوں نے کہا خیر روک دی گاڑی. کہ کیا احرام کیا ہوتا ہے؟ خالص عرب تھا، بدو تھا. میں نے اس کو بتایا اللہ کے بندے یہ میقات ہے، یہ احرام ہے، یہ عمرہ. اس نے کہا وکیل صاحب میں 30 سال سے گاڑی چلاتا ہوں اور ہر دوسرے دن مکے آتا ہوں، میں نے تو کعبہ ہی نہیں دیکھا. میں نے پھر اس کو غسل کرایا، احرام بندھوایا، مکے لے آیا، عمرہ کرایا، بڑی دعائیں کی بیچارے. اس نے کہا ہم آتے ہیں، بس اڈے پہ گاڑی کھڑی کی، ہوٹل پہ سو گئے، سواری ملی واپس چلیں گے. انہوں نے کہا 30 سال ہو گئے، میں ہر تیسرے دن مکے آتا ہوں، میں نے کعبہ شریف بھی نہیں دیکھا. تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کتنے لوگ ہیں 20 سال مدینے میں رہتے ہیں، نماز نہیں، سلام نہیں. تو میرا بھائی یہ تو تمہاری نصیب میں ہے، ہمت میں ہے، جتنا اللہ توفیق دے کرو. کہتے جی کہ نماز پڑھتے ہوئے کہ میں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم خدا کو، یعنی لفظ ہے کأنک، گویا کہ تم دیکھ رہے ہو. ایک حرف کاف گرا دیا تو معنی بگڑ گیا نا. اللہ کو تو کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں. معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہمارے سامنے ہو اور ہم دیکھ رہے ہوتے تو ہمارا خشوع، خضوع اور ہیبت کا کیا حال ہوتا. وہی انداز کر کے نماز پڑھو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر تم نہیں یہ تصور، تو یہ تصور تو کرو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. کہ تم موبائل سے کھیل رہے ہو، کبھی رومال بنا رہے ہو، کبھی گھڑی نکال کے ٹائم دیکھ کے پھر جیب میں ڈال رہے ہو، کبھی ہاتھ کھول رہے ہو، کبھی باندھ رہے ہو. یہ کون سی نماز ہے پتہ نہیں بھی، ہم نے 1400 سال کے بعد ہی سنی ہے. نہ یہ صحابہ کی نماز ہے، نہ تابعین کی ہے، نہ محدثین کی ہے، نہ اولیاء اللہ کی ہے. نماز کا تو معنی یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. خشوع کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ موبائل نکال کے نمبر دیکھ کے بند کر کے پھر جیب میں ڈال لو. خشوع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تمہارے رومال کا پھول ٹوٹ جائے ذرا ٹھیک کر لو اور کنارے برابر کرو. اور یہ کون سی نماز ہے؟
بہرحال لفظ ہے کأنک ترا، گویا کہ تم دیکھ رہے. یہ تھوڑا کہ واقعی دیکھ رہے ہو، اللہ کون دیکھ سکتا ہے؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اولادنا واولاد المسلمين، بناتنا وبنات المسلمين، شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين. اللهم احفظنا واحفظ من كل سوء ومكروه يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد.